جب اس لڑکی کو مسلمانوں نے نبی آخر الزمان سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنائی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، وہ لڑکی کہنے لگی محمد کی حدیث بالکل صحیح ہے، ان کے بعد کوئی مرد نبی نہیں آئے گا، لیکن میں عورت ہوں اور نبیہ ہوں۔ حوارزن کے قبیلہ بنو تمیم کی سرکردہ عورت جس کا نام سجا بنت حارث تمیمہ تھا، عیسائیت کی پیروکار تھی، لیکن جیسے اس نے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے ہیں تو اس عورت نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور فرمایا اب ساری دنیا کے لیے میں رہبر ہوں۔ سجا بنت حارث دجلہ و فرات کے درمیانی علاقے الجریرہ کی رہنے والی تھی۔ وہ عالم شباب اور اپنے قبیلے کی سب سے خوبصورت اور با اثر لڑکی تھی۔ غیر شادی شدہ ہونے کی وجہ سے مردوں کی توجہ کا مرکز تھی۔ اس کے حسن کے متعلق مورخ لکھتے ہیں کہ بنو تمیم میں اس سے زیادہ حسین عورت کوئی نہ تھی۔ کوئی بھی اس کو دیکھتا تو وہ دیکھنے والوں کو مسحور کر لیتی۔ اس کا زیر لب تبسم اپنا ایک اثر پیدا کرتا تھا۔ اس کا اصل حسن اس کے انداز دلربائی میں تھا۔ اس کے ہاتھوں کی حرکت، آنکھوں کے بدلتے ہوئے زاویے اور گردن کے خم دوسروں کے دل مو لیتے۔ اس لڑکی کی سب سے بڑی خوبی تھی کہ جب بھی کوئی اس لڑکی کو سمجھانے یا ملنے آتا تو اکیلے کمرے میں ایسے انداز میں ملتی کہ پارسا سے پارسا انسان بھی اس کے سامنے پگھل جاتا اور جاتی دفعہ اس کی نبوت پر ایمان لے کر جاتا۔ نبوت کا اعلان کرتے بنو تمیم اور بنی تغلب اس پر ایمان لے آئے۔ آہستہ آہستہ اس کے چاہنے والوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ حزیل بن عمران جو کہ عیسائیت کا ایک نامور رہنما تھا، وہ دین مسیح چھوڑ کر سجا پر ایمان لے آیا۔ اس کے بعد مالک ابن حریرہ جو کہ تمیم کا ایک بہت بڑا مسلمان سردار تھا، اس نے بھی اس لڑکی سے متاثر ہو کے اس کی نبوت کا اقرار کر لیا اور ترک اسلام کر کے مرتد ہو گیا۔ اس طرح بہت سے قبائل اسلام چھوڑ کر سیاح کے گرویدہ ہو گئے۔ ان دونوں بڑے سرداروں اور مختلف قبیلوں کے سجا پر ایمان لانے سے وہ بہت مضبوط ہو گئی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ مسلمانوں سے مقدس مقامات چھین لے گی اور عربوں کی قسمت کا فیصلہ کیا کرے گی۔ دوستو، حقیقت میں یہ لڑکی ساحرہ یعنی جادوگرنی تھی۔ اس کے ماننے والے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کی بھی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا، جبکہ مردوں میں اس کے دل دادا زیادہ تر ہوس پرست تھے، کیونکہ اس نے اپنے امتیوں پر 5 نمازیں تو فرض کی تھیں، لیکن شراب، سود کا گوشت، زنا کاری، سود کا کاروبار، زکوٰۃ کی معافی اور رشوت کی اجازت دی تھی۔ اس لیے سب ہوس پرست اور جنسی درندے اس کے دین پر ایمان لے آئے۔ ان میں زیادہ تر تعداد عیسائیوں کی تھی۔ اس لڑکی نے مختلف شعبوں کو معجزوں کا نام دے رکھا تھا۔ مثلا وہ شیطان اور جنات کی مدد سے لوگوں کو بتایا کرتی تھی کہ ان کے میلوں دور بیٹھے پیارے کیا کر رہے ہیں۔ تاریخ نویس ابو القاسم کے حوالوں سے لکھتے ہیں، سجا بنت حارث فصیح اور بلیغ اور بلند حوصلہ عورت تھی۔ ایک تو عالم شباب تھا، دوسرے انداز دلربائی تھی، اور تیسری یہ کہ اس نے شادی نہیں کی تھی۔ دولت والے، جاگیر والے، وہ تاجر جن کا مال سینکڑوں اونٹوں پر آتا اور جاتا تھا، اس کی رفاقت کے امیدوار تھے۔ وہ اپنا دامن بچائے رکھتی تھی، کسی کو مایوس نہیں کرتی تھی۔ ناظرین، یہ لڑکی کاہنہ تھی یا نہیں، البتہ اپنے ناز و انداز سے وہ جس طرح پتھروں کو موم کر لیتی، اس سے یہ حقیقی تاثر ابھرتا کہ وہ ساحرہ ہے۔ اس کا ظاہری روپ تھا کہ جو اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، دراصل بہروپ تھا۔ اس نے اندرونی طور پر اپنے کردار میں ابلیسی اوصاف پیدا کیے اور اس مقام پر پہنچ کے جہاں انسان مکمل ابلیس بن جاتا ہے، اس میں مسحور کرنے والے اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں۔ خیر، اس جھوٹی نبوت کی دعوے دار لڑکی سجا کی عسکری قوت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا، یہاں تک کہ اس نے یمامہ میں مسیلمہ کذاب کے علاقوں پر اپنا قبضہ جما لیا۔ یاد رہے، یہ وہی مسلمہ ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارک میں ہی نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول نہیں۔ اس نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ رسالت میں برابر کا شریک ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو اس نے ایک خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھیجا اور عرب کی سرزمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصف اور نصف اس کی ہے، یہ لکھا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جب یہ خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ نے قاصد سے کہا، اگر قاصد کا قتل جائز ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا۔ خیر، جب اس جھوٹی لڑکی نے یمامہ میں مسلمہ کے علاقے جہاں مسلمہ نے نبوت کی دکان سہار بھی تھی پر قبضہ کرنے کی ٹھانی اور نکل پڑی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیچا لشکر آنے کی ان کو خبر ملی تو وہ رک گیا اور سیاح سے مذاکرات کے لیے تیار ہو گیا۔ مسلمہ کی مقبولیت سے خائف ہو کر مبارکباد اور تحفے بیچے اور ملاقات کی۔ جیسے کہ آپ کو بتایا جا چکا ہے، یہ لڑکی ساحرہ تھی، اس کا جادو مسلمہ پر بھی چڑھ گیا، وہ اسے کے حسن کا دیوانہ ہو گیا۔ قذاب جو 100 سال کا تھا، اس جھوٹے نبی نے جھوٹی مدیہ نبوت۔ مورخ لکھتے ہیں کہ مسلمہ اور سجا 3 دن اور 3 راتیں خیمے سے باہر نہ نکلے۔ خیمے میں صرف کھانا اور شراب جاتی تھی، باہر کے لوگ پریشان تھے۔
یہ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ لوگ باہر آئے۔ یہ اس وقت آئے جب اس نے اپنے مسلحہ آدمی کو دیکھا، وہ سر جھکائے ہوئے اپنے لشکر میں پہنچی۔ اسی خیمہ میں نبی اور نبیہ کا بلا گواہوں اور بلا مہر کے نکاح ہوا۔ قوم کے لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ سجا نے کہا کہ میں نے مسلمہ سے صلح کر لی اور نکاح بھی کر لیا۔ لوگوں کو بہت ناگوار ہوا اور سیاح کو لعنت ملامت کی۔ قوم نے پوچھا آخر مہر کیا مقرر ہوا؟ سجا نے کہا اچھا میں پوچھ کر آتی ہوں، میرا مہر کیا ہے؟ سجا مسلمہ کے پاس آئی اور مہر کا مطالبہ کیا۔ مسلمہ نے کہا جا اپنے ہمراہیوں سے کہہ دے کہ مسلمہ رسول اللہ نے سجا کے مہر میں 2 نماز میں فجر اور عشاء کی تم سے معاف کر دی جن کو محمد نے تم پر فرض کیا۔ اس شادی کا سب سے بڑا مقصد تھا کہ جھوٹا نبی اور جھوٹی نبیہ کے پیروکاروں کے مل کر ایک فوج تیار کی جائے جو اس فوج سے لڑ سکے، جسے حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت خالد بن ولید کی سربراہی میں بھیجا تھا۔ حضرت خالد بن ولید کی فوج نے مسلمہ کذاب کے لشکر کو شکست دی۔ اس عظیم معرکہ میں 700 سے قریب مسلمان بھی شہید ہوئے، جبکہ سجا کے متعلق 2 طرح کی روایات ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ جب حضرت خالد بن ولید کے لشکر کے ہاتھوں ماری گئی، جبکہ دوسری روایت کے مطابق وہ گرفتار ہوگی اور مدینہ جا کر اس نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور بقیہ زندگی مسلمان